کل مریم نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی، آج وہ لندن پہنچ گئی ہیں اور انہوں نے ایک بہت بڑی بونگی ماری کہ اس کے بعد پاکستان میں سائفر ہی آنا بند ہو جائیں گے۔ کوئی بندہ میرے خیال میں جو طارق فاطمی صاحب 24/7 ان کے ساتھ ہوتے ہیں، انہی سے پوچھ لیں کہ سائفر ہوتا کیا ہے۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی بندہ اس لیڈرشپ میں ایسا نہیں ہے جو کسی کو دو لفظ بتا ہی دے بات کرنے سے پہلے۔ کل مریم نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی، آج وہ لندن پہنچ گئی ہیں اور انہوں نے ایک بہت بڑی بونگی ماری کہ اس کے بعد پاکستان میں سائفر ہی آنا بند ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی بندہ اس لیڈرشپ میں ایسا نہیں ہے جو کسی کو دو لفظ بتا ہی دے بات کرنے سے پہلے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سائفر کیا ہوتا ہے۔ ہمارا جو فارن آفس ہے اس کے اندر ایک سائفر ڈپارٹمنٹ ہے۔ ہر جو ہماری امبیسی ہے اس کے اندر سائفر ڈپارٹمنٹس ہیں۔ سائفر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا امبیسڈر جو ہے وہ اپنے ملک کو ایک ٹیلی گرام بھیجتا ہے الیکٹرانک، جو کہ کوڈیفائڈ ہوتی ہے، اور وہ کوڈیفائڈ جو سسٹم ہے اس کو ہم سائفر کہتے ہیں۔ سائفر ایک سسٹم ہے، یہ کوئی خط یا ٹیلی گرام نہیں ہے، سسٹم ہے۔ اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ کانٹینٹ کو کیسے لیا جائے۔ اب مریم نواز شریف کے نزدیک یہ کہنا امریکہ کا یا کسی ملک کا کہ آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ بدلے گا تو ہم آپ سے تعلقات رکھیں گے، نہیں بدلے گا تو تعلقات ہمارے نہیں ہوں گے، یہ مریم نواز شریف اور اس جیسے نون لیگ کے کئی اور جو لوگ جو بات کرتے ہیں ان کے لیے نارمل ہوگا، پاکستانیوں کے لیے نارمل نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ ایک ملک ہمیں یہ حکم کرے گا کہ یہ وزیر اعظم ہوگا تو ہمارے تعلقات ہوں گے، یہ وزیر اعظم نہیں ہوگا تو تعلقات نہیں ہوں گے، ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اور مریم نواز کو کوئی بندہ میرے خیال میں جو طارق فاطمی صاحب 24/7 ان کے ساتھ ہوتے ہیں، انہی سے پوچھ لیں کہ سائفر ہوتا کیا ہے، جب وہ بات کریں تو کوئی عقل کی بات اور وہ بات کر سکیں۔ تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کے بارے میں۔ آج الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک کو عمران خان کے اکاؤنٹس کے لیے لکھا ہے۔ یہ فیصلہ محفوظ ہو چکا تھا، وکلا کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ اب تھوڑا بہت بھی اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن قانون نہیں جانتا، کیونکہ اگر وہ قانون جانتے ہوتے تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو شہادتیں ہوتی ہیں، جو دستاویزات ہوتی ہیں، وہ اس وقت پیش کی جاتی ہیں جب کیس چل رہا ہوتا ہے۔ جب فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے آپ اس میں نئی ایویڈنس شامل نہیں کرتے اور وکیلوں کو سنے بغیر آپ شامل نہیں کرتے۔ آج آپ نے الیکشن کمیشن کو کہا، اسٹیٹ بینک کو کہا ہے کہ آپ کو بھیجیں اور ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اب آپ کو یہ کیس کھولیں دوبارہ، اور دوبارہ ہمارے لائرز جو ہیں وہ اس کے اوپر آرگو کریں۔ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، عمران خان کے فیصلہ تو ہونا چاہیے، توشہ خانہ کا کسی کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے فنڈنگ کیس کدھر گئے ہیں؟ ہم نے تو ان کی کبھی بات ہی نہیں سنی آپ سے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو باقی یوسف رضا گیلانی، آصف نواز شریف کے اوپر جو توشہ خانہ کیس ہیں وہ کدھر گئے ہیں؟ ان کی تو ہم نے کبھی بات ہی نہیں سنی آپ سے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن اس وقت ایک لانگ آرم بن گیا ہے پی ایم ایل این کی اور پی ڈی ایم کی، جس کی وجہ سے سارے ملک کا جو سسٹم ہے وہ بیٹھ گیا ہے۔ اب انہوں نے پہلے الیکشن کمیشن کو اپنا ایک ماتحت ادارہ بنایا، اب انہوں نے نیب کو ایک بالکل ہی ڈمی ادارہ بنا دیا ہے۔ ایک طرف پاکستان میں پیسے کرپشن وہ ہو رہی ہے، دوسری طرف انہیں سیاسی تحفظ مل رہا ہے الیکشن کمیشن سے۔ سو یہ سارے معاملات کا جو حل ہے وہ انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی مارچ ہے۔ حقیقی آزادی مارچ کے لیے عمران خان آج لاہور ہیں، کل پشاور تھے۔ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے پورے پاکستان سے 2 سے 2.5 ملین یعنی 20 سے 25 لاکھ لوگ پورے انشاءاللہ اسلام آباد جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد سے لے کے پشاور تک اور فیض آباد سے لے کے لاہور تک لوگوں کے سر ہی سر ہوں گے، اور آپ کو انشاءاللہ ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی کہ انہوں نے جانا کدھر ہے۔ اور میں ان کو کہتا ہوں اب بھی اپنی جو معاملات ہیں ان کے اوپر غور کر لیں، دیر ہو جائے گی ورنہ۔ فواد چودھری صاحب آرمی چیف نے آج بیان دیا ہے کہ وہ سیاست سے فوج الگ ہو چکی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ فوج واقعی سیاست سے الگ ہو چکی ہے؟ اور انہوں نے کہا ہے کہ مدت پوری ہونے پہ ریٹائرڈ بھی ہو جائیں گے، انڈیا دیا انہوں نے۔ آرمی چیف کا بیان بڑا، جو اکانومی کے متعلق انہوں نے بات کی ہے وہ بڑی صائب ہے اور بالکل درست بات کر رہے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے معاشی استحکام کیسے آئے گا اگر آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہے،
اور سیاسی استحکام جو ہے اس میں دونوں کی ایک تو ذمہ داری ہے سیاسی جماعتوں کی کہ وہ آپس میں بیٹھ کے رول آف دا گیم بنائیں، اور دوسری اسٹیبلشمنٹ نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کتنا حصہ لینا ہے سیاست میں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت آ جائے پھر اس کو بدل دیں، پھر دوسری آ جائے اس کو بدل دیں، پھر تیسری آئے اور ساتھ ہم کہیں کہ نہیں اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ سو یہ میرا یہ خیال ہے کہ چیف صاحب نے جو اپنا ایک ٹارگٹ رکھا ہے وہ بالکل درست، لیکن اس سے پہلے آپ کو سیاسی استحکام کے لیے اپنا جو کردار ہے اس کو دیکھنا ہے۔ یہ 5-6 نام ہے جن میں سے کسی ایک جنرل سے کوئی ایشو ہے اور ان کے حوالے سے ان کے خدشات بھی ہیں اور محفوظات بھی ہیں، تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ تمام جو جنرل ہیں وہ قابل ہیں، ان کی فارمی اسٹاف لگنے کی ان کی اہلیت ہے، یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کسی ایک کے اوپر جو ہے تو ایشو ہے آپ کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جرنلز یہاں پہ آتے ہیں پاکستان میں، وہ سارے جرنل جو ہیں وہ ایک پروسیس سے آتے ہیں، ان تمام کا احترام ہے۔ ہمیں لگنے والے پہ پرابلم نہیں ہے، ہمیں لگانے والوں پہ پرابلم ہے۔ لگانے والوں کی لیجٹیمیسی نہیں ہے، نہ ان کی پولیٹیکل لیجٹیمیسی ہے، نہ وہ الیکٹڈ ہے، اور نہ ان کا کوئی اور معاملہ۔ فواد بھائی، جب 2014 میں آزادی مارچ آیا تب تو بڑوں کا ہاتھ بھی تھا آپ کے سر کے اوپر، تب آپ 20 سے 25 لاکھ لوگ اکٹھے نہیں کر پائے، اب تو ان کا ہاتھ بھی نہیں، یوں تو لگتا 20 ہے سے کہ 25 لاکھ کیسے اکٹھے کریں گے؟ پاکستان میں ہوا یہی ہے کہ جب بڑوں کا ہاتھ نہ ہو تب بھی 20-25 اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے یہ کہیے گا کہ جو آپ نے کہا کہ فیض آباد سے لوگ لاہور تک ملے، لوگ ہی لوگ ہیں، انشاءاللہ جیلم ہوں گے یا برستہ موٹر پہ ہوں گے؟ دونوں طرف موٹر وے پہ بھی ہوں گے اور انشاءاللہ جیلم میں بھی ہوں گے، لگ پتہ جائے گا سیلفی میں نظر آئیں گے 25 انشاءاللہ لاکھ؟ انشاءاللہ۔